مسلمانوں نے اپنی باری میں دنیا کو ایسا مذہب دیا جو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط تھا، جس نے جینے کے ہر پہلو کو اجاگر کر کے دین و دنیا دونوں کو چلانے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ مسلمانوں نے ایک خدا کے نظریے کو متمدن دنیا کے کونوں اور گوشوں تک پہنچا دیا۔ قوموں کو نئی تہذیب، نیا نظام اور آزاد معیشت عنایت کر کے اپنے علوم و فنون میں سب کو شریک کر لیا۔ یہ سب کچھ ہوا، مگر ایک مدت کے بعد مسلمان بھی زندگی کی رسمی پابندیوں میں محدود ہو کر رہ گئے اور اپنی ذکاوت و ذہانت اور ہر شعبے میں ترقی کرنے کے باوجود مغرب کے لیے آگے چلنے کا میدان چھوڑ دیا۔ اور پھر وہی یورپ جس کو مسلمانوں کی صحبت نے بیداری کا پیغام دیا تھا، انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور صلیبی جنگوں سے مزید آنکھیں کھلیں تو دنیا میں اڑنے کے خواب دیکھنے لگا۔ انہوں نے جہاز رانی میں مہارت پیدا کر کے مشرق پر للچائی ہوئی نگاہیں ڈالی اور رخ پھیر کر بادبان کھول دیے۔ صنعت و حرفت میں ایسی ترقی کی کہ ادھر والے سمجھنے سے بھی قاصر رہ گئے، اور جب دیکھا کہ لکیر کا فقیر مشرق نہ ہمارے تدبر کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ سامان حرب کا، تو ڈچ، پرتگیز، فرانسیسی اور انگریز اپنے اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر دوڑ پڑے۔ اس تگ و دو میں ایک نئی دنیا تلاش کر لینے کے بعد ہندوستان کا ساحل آ پکڑے اور گٹھری بخچے رکھ کر دکانیں سجا کر بیٹھ گئے۔ لیکن انگریز مغربی حریفوں کو بھی اسی طرح نگل گیا جیسے ہندی بٹیروں کو یکے بعد دیگرے چن لیا۔ تیز نظر اورنگزیب عالمگیر کو خطرہ محسوس ہوا تھا تو انہوں نے ان لعنتیوں سے ساحل صاف کر دیے، لیکن ان کے بیٹے بہادر شاہ اول نے کچھ رقم لے کر پھر کوٹھیاں بنانے کی اجازت دے دی، اور پھر کچھ عذر پیش کر کے بعد والوں سے قلعہ بنانے کی اجازت بھی لے لی۔ انگریز عیار جنوبی ہند میں مدراس کے ساحل پر تسلط جمانے کے ساتھ شمالی ہند کے بنگالی ساحل پر شطرنج کھیلنے لگے۔ کلکتے کی وہ کوٹھی جس کو انہوں نے اجازت لے کر قلعے کی صورت میں بنایا تھا، سیاست کا مرکز بن گئی۔ اس چالاک قوم نے مرکز سے تجارتی حفاظت کے لیے پہلے سپاہی رکھنے کی اجازت لی تھی، پھر فوجی وسعت لے لی۔ لندن سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے صاحبان نے اپنے نائبین کو لکھا کہ ہمیں ہندوستان میں بحیثیت ایک قوم کے اپنا مقام بنانا ہے، اس کے بغیر ہماری حیثیت محض ناخواندہ مہمان کی سی رہے گی، دوسروں ہی کے رحم و کرم پر زندہ رہنا پڑے گا۔ 7,000 میل دور کی قومیں سمندروں کو چیر کر پہنچی اور یہاں کے بے شعوروں کی کروڑہا آبادی کو دبوچ کر بیٹھ گئی۔ کتنا دردناک ہے یہ قصہ اور کتنی قابل حیرت ہے یہ بات۔ مسلح جد و جہد کی ابتدا۔ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے منظم اور مسلح جنگ ان سے لڑی۔ انہوں نے 1754 عیسوی میں فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو بھگا دیا، جس کی وجہ سے انگریز ڈائمنڈ ہاربر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کے بعد تھوڑی مدت اور باحیات رہتے تو آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ نواب سراج الدولہ اور جنگ پلاسی۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے سراج الدولہ نے بھی اپنے نانا کی طرح حوصلہ اور ہمت کے ساتھ انگریزوں کو شکست دینی چاہی، اور 3 جون 1757 عیسوی میں ہونے والے پہلے مقابلے میں شکست بھی دی، مگر 23 جون 1757 عیسوی کو ہونے والی جنگ پلاسی میں ایک غدار سالار میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست جھیلنی پڑی۔ شیر میسور ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان مرتے دم تک انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ انہوں نے علاقائی فرما رواؤں کو مشترکہ جد و جہد کی دعوت دی، مگر نوابوں کی وقتی مصلحتوں اور جذبے کی کمی کی وجہ سے مشترکہ جد و جہد کی راہ نہ بن سکی۔ ٹیپو سلطان نے ہمت نہیں ہاری اور وہ تنہا برٹش فوج سے نبرد آزما رہے۔ انہوں نے نامساعد حالات کو سمجھتے ہوئے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان اور انگریزوں کے مابین 4 جنگیں ہوئی۔ آخری جنگ سرنگا پٹم میں لڑی گئی۔ یہ جنگ قلعہ بند ہو کر لڑی گئی، مگر افسوس یہ جنگ بھی اپنوں کی سازشوں کی شکار ہو گئی۔ ایک غدار میر صادق نے قلعے کا نقشہ انگریزوں کو فراہم کر دیا۔ شیر میسور نے شجاعت کے ساتھ
کئی انگریزوں کو جہنم واصل کیا۔ بالآخر قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب انگریز جنرل ہیرس کو ان کی شہادت کا یقین ہو گیا تو اس نے فخر کے ساتھ کہا تھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ جنگ آزادی میں علماء کا کردار۔ علماء کے طبقے میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے افراد سازی کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 1731 عیسوی میں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ انگریز دوسروں کے مذہب کو پامال کرنے اور عیسائی مذہب کو پھیلانے کے لیے شرمناک ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے انسداد کی تدبیر شروع کر دی اور ایک انقلابی جماعت کی داغ بیل ڈالی، جس کو ترقی ان کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دی۔ انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا اور اس کو عملی جامہ حضرت سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان کے رفقا اور علماء صادق پور نے پہنایا۔ یہ جد و جہد 100 سال تک برابر جاری رہی، لیکن 1831 میں حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقا کی شہادت اور 1835 عیسوی میں مولانا عبدالرحیم صادق پوری کی گرفتاری اور کالا پانی کی سزا کے بعد یہ عظیم جد و جہد اگرچہ بظاہر کمزور پڑ گئی، مگر اس کی چنگاریاں دلوں میں سلگ سلگ کر مسلمانوں کو زندگی کی سعی پہم کا پیغام دیتی رہیں، اور آخر کار 26 سال بعد آزادی وطن کی دوسری تحریک شروع ہوئی، جس کو غدر 1857 کے بیہودہ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غدر 1857 خاندان مغلیہ کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر کی جانب سے ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائی کرنے اور سفاک انگریزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے شاہی اعلان ملک کے ہر باشندے اور ہر طبقے کے لیے جاری کیا گیا، جس کے الفاظ یہ تھے: چونکہ اہل یورپ ہندو مت اور اسلام دونوں کے دشمن ہیں اور اس وقت انگریزوں کے خلاف مذہب کی بنیاد پر جنگ جاری ہے، اس لیے پنڈتوں اور فقراء پر لازم ہے کہ وہ ماں بدولت کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور مقدس جنگ میں حصہ لیں، کیونکہ پنڈت اور فقراء ہندو مت اور اسلام کے محافظ ہیں۔ یہ شاہی اعلان ملک کے تمام باشندوں کے نام جاری کیا گیا اور گھر گھر اس اعلان کو پہنچایا گیا۔ اس اعلان کے بعد ہر جگہ آزادی وطن کے لیے نہایت زور و شور سے تحریک شروع ہوئی اور علماء و مشائخ دیوبند بھی اسلام کی سربلندی اور وطن کی آزادی کے لیے میدان جہاد میں نکل آئے۔ اس جماعت میں بالاکوٹ میں شریک حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ ضامن تھانوی صاحب پیش تھے، مگر اتفاق سے حضرت میاں جی صاحب کے تیسرے خلیفہ مولانا شیخ محمد تھانوی کی رائے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے سلسلے میں حالات کے پیش نظر دوسری تھی۔ یہ تینوں حضرات پیر بھائی تھے، آپس میں بڑا میل جول اور اتحاد و اتفاق تھا۔ تھانہ بھون کی ایک ہی مسجد میں بیٹھتے تھے۔ آنے والے جب آتے تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ مولانا شیخ محمد تھانوی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لے، مرید ہونا ہے تو حاجی امداد اللہ بیٹھے ہیں، ان سے مرید ہو جا، اور حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس بیٹھ جا۔ جنگ شاملی۔ ٹھیک اسی زمانے میں سہارنپور میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جس نے عام مسلمانوں کو مشتعل کر دیا۔ تھانہ بھون کے رئیس قاضی عنایت علی خاں کے بھائی قاضی عبدالرحیم خاں کسی ضرورت سے ہاتھی خریدنے سہارنپور گئے اور اپنے ایک دوست کے سرائے میں قیام کیا۔ چلیے خان صاحب، میں آپ کا بستر تیار کر دیتا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ رکیں آرام تو کر لیں گے، اس سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں کل ہاتھی خریدنے جانا ہے، تو آپ لوگوں کی رائے میں کون سا وقت مناسب رہے گا؟ خان صاحب دوپہر میں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ معذرت چاہتا ہوں میں خان صاحب، مگر اس سلسلے میں میری رائے یہ تھی کیوں نہ ہم کل صبح سویرے نکل جائیں، اس سے ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم دشمنوں کی نظر سے بچے رہیں گے۔ جی یہ رائے زیادہ بہتر ہے، تو ہم کل صبح سویرے ہی چلیں گے، آپ لوگ بھی جلد آرام کر لیں۔ جی خان صاحب۔
بہت اہم خبر دینی ہے، اندر جانے دیجیے۔ سر، ایک بہت اہم خبر دینی ہے۔ بولو۔ تھانہ بھون کا رئیس قاضی عنایت علی خان کمپنی کا باغی ہو چکا ہے، اور اس کا بھائی قاضی عبدالرحیم سہارنپور ہاتھی خریدنے آیا ہوا ہے۔ What nonsense! Let's go. Good. Hey, come on. Get up. کون آپ لوگ؟ کیوں آئے آپ؟ خان صاحب، بھاگیے، خان صاحب بھاگیے، خان صاحب بھاگیے۔ اس وحشتناک خبر سے سہارنپور کے اطراف و جنوب میں آگ لگ گئی۔ تھانہ بھون اور گرد و نواح کے باشندوں کی رگوں میں جوش انتقام بھڑک اٹھا۔ تھانہ بھون کی مسجد میں شورا قائم ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، کیا اب بھی جہاد فرض نہیں ہے؟ یہ غاصب و ظالم تو جب چاہتے ہیں ہماری جان و مال پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، سرعام لوگوں کو پھانسی دے رہے ہیں۔ نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ دین و ایمان۔ خان صاحب، میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ یقیناً یہ گھڑی ہم سب کے لیے بہت کٹھن ہے، مگر ہمارے پاس صبر و برداشت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کی امید رکھنے کی تلقین کرتا ہوں۔ حضرت، کیا وجہ ہے کہ آپ دشمنان دین و وطن پر جہاد کو فرض تو کیا جائز بھی نہیں فرماتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اسلحہ اور آلات جنگ نہیں ہے، ہم بالکل بے سر و سامان ہیں۔ کیا اتنا بھی سامان نہیں ہے جتنا غزوہ بدر میں تھا؟ اگر آپ کی باتیں اور حجتیں مان لی جائیں تو جہاد میں سب سے بڑی شرط امام کی ہے۔ کہاں ہے امام کہ جس کی قیادت میں جہاد کیا جائے؟ نصب امام میں کیا دیر لگتی ہے؟ حضرت مرشد برحق حاجی صاحب موجود ہیں، انہی کے ہاتھ پر بیت جہاد کی جائے۔ سب سے پہلے میں بیت جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ اپنے کون میں جائے؟ ارے اپنے نیچے بھی تو خبر لے۔
العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول لا إله إلا الله حضرت حافظ صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ادھر دہلی میں بھی انگریز اپنی فتح و کامیابی کا نعرہ بجا رہے تھے۔ انگریزوں کی دہلی فتح سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد بڑا سخت انتقام لیا۔ مظفر نگر کا کلکٹر تھانہ بھون پہنچا اور گولہ باری کر کے تھانہ بھون کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قصبہ بالکل اجاڑ دیا گیا اور گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ غیر مسلح جد و جہد آزادی اور دارالعلوم دیوبند کا قیام۔ 1857 عیسوی میں ہندوستانیوں کی شکست کے بعد انگریزوں نے اس ملک کو ایک عیسائی اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ انگریزوں کے ان خطرناک منصوبوں کو ناکام بنانے اور انہیں اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے اکابر علماء حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے ایک دوسرا لائحہ عمل طے کر کے 9 سال بعد 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسلامیت کا تحفظ اور انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو آزادی دلانا اور اس سلسلے میں افراد کا تیار کرنا تھا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے تلامذہ آزادی کی جد و جہد میں پیش رہے، اور بالآخر 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمیں براہ راست انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی۔ مگر بظاہر آزادی ملنے کے 75 سال بعد ہمیں نہایت سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمیں مذہبی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی طور پر وہ آزادی ملی ہوئی ہے جس کے لیے ہمارے اکابر نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر ہر طرح سے ملک کی آزادی کے لیے از سر نو ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، اور یہ ذمہ داری سب سے پہلے مدرسہ و خانقاہ سے تعلق رکھنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ کوشش ہماری، نتیجہ اللہ کے حوالے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔